دائس پر بلانا چاہتا ہوں مفتی حنیف احرار قاسمی صاحب کو، نیشنل جنرل سیکریٹری آل انڈیا امامز کونسل، مفتی حنیف احرار قاسمی صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے میں پاپولر فرنٹ آف انڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہاں بولنے کا موقع عطا کیا ہے۔ اس کے بعد میں آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ ظلم و جبر کی پہچان مٹا کر رکھ دو، ظلم و جبر کی پہچان مٹا کر رکھ دو، اٹھو اب دہر میں کوہرام مچا کر رکھ دو۔ ہمیں جو خشک تنکا سمجھنے کی بھول کرتے ہیں، ہمیں جو خشک تنکا سمجھنے کی بھول کرتے ہیں، ان دشمن ملک دی کو کھلیان جلا کر رکھ دو۔ ملک کے اندر موجودہ حالات خود بخود پیدا نہیں ہوئے ہیں، اور جو لوگ ان کو پیدا کرنے والے ہیں وہ ہمیں معلوم ہے، اور ان لوگوں کو سبق سکھانا ہمیں آتا ہے، لیکن ہم انتظار کر رہے ہیں۔ ہم ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ زمانہ جب کبھی بارود کی بوچھار بنتا ہے، ہمارا حوصلہ فولاد کی دیوار بنتا ہے، اور تمہارا ظلم کافی ہے ہمیں بیدار کرنے کو۔ جو لوہا ضرب سہتا ہے وہی تلوار بنتا ہے۔ ہمارے جذبات کا اور زیادہ امتحان مت لو۔ قانون، آئین، ملک اور قوم کے ساتھ کھلواڑ بند کرو۔ یہ کھلواڑ اور زیادہ دن تک چلنے والا نہیں ہے۔ آل انڈیا امامز کونسل جو پورے ملک کی 17 ریاستوں کے اندر 25,000 سے زیادہ علماء اور ائمہ کرام کو لے کر ملک اور قوم اور خاص طور سے مسلم امت کی تقویت کے لیے کام کر رہی ہے، یہ آج پوری احساس ذمہ داری کے ساتھ اعلان کرتی ہے کہ پاپولر فرنٹ آف انڈیا اس طرح کا جو بھی مشن لے کر آگے بڑھے گا، آل انڈیا امامز کونسل اس کے قدم سے قدم ملا کر کھڑی رہے گی۔ آج ملک کو جن حالات سے سابقہ ہے، ان حالات سے نمٹنے کے لیے آپ کو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف جب مہم چھیڑی تو انہوں نے اکیلے پورے ہندوستان کا دورہ کیا۔ علماء کرام، ائمہ کرام کے رگوں کے اندر انگریزوں کے خلاف جہاد کی روح پھونکی۔ اس روح کو پھر سے جگانے کی ضرورت ہے، اور یہ ہمارے ماں بہنوں کو، بچوں اور نوجوانوں کو، بوڑھوں اور بڑوں کو، سب کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو، ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ مسلمانوں کے ڈی این اے میں ڈر نہیں ہے، اور جس مومن کے اندر ڈر ہے وہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو جب یہ اطلاع ملی تھی کہ قیصر و کسریٰ اور مشرک اور قبائلی، یہود اور نصارہ سب ایک ہو چکے ہیں، تو وہ کہتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آج ہمارے لیے بھی وہی نعرہ ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہمارے راستے میں کوئی بھی آئے گا ہم اسے چکنا چور کریں گے، اور اگر کوئی ہمارے اوپر ظلم کرنے کے لیے آئے گا ہم اسے زندہ واپس نہیں جانے دیں گے۔ یہ آج ہم کو وعد کرنا ہے۔ آج 10 بجرنگ دل کے لوگ جھنڈے لے کر ہماری بستی کو خالی کراتے ہیں، ہماری ماں بہنوں کی عزت لوٹتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو قتل کرتے ہیں۔ آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے بچیوں کو اور نوجوانوں کو، بوڑھوں کو اور بڑوں کو یہ سکھائیں کہ اگر کوئی تم کو مارنے آتا ہے
तुम जुल्म करने नहीं जाना, तुम किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाना, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई मारने के लिए आए तो वो जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तूने इम्तिहान हमारा, ये इम्तिहान हम फिर से देने के लिए तैयार हैं। आज जो मौजूदा हालात है उसमें सबसे खतरनाक हालत ये है कि मौजूदा आरएसएस और बीजेपी की मिली भगत हुकूमत ये चाहती है कि मुसलमानों को मुसलमान ना रहने दिया जाए। अगर आप टोपी कुर्ता पैजामा पहनते हैं तो आप कशका लगाएं, आप मस्जिद में आज़ान देते हैं तो वंदे मातरम पढ़ें, अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो वहाँ पर भजन भी गाएं, अगर आप इस मुल्क के अंदर इज्जत से जीना चाहते हैं तो उनकी गुलामी करें। हम ये कल भी करने के लिए तैयार नहीं थे, आज भी तैयार नहीं हैं, और जब तक जान में जान रहेगी हम कभी भी इस नजरिए को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसे एक हालात में हमारे सारे मसाइल का हल एक है, ऐसे दर्दनाक हालात में हमारे सारे मसाइल का हल एक है, और उस हल का नाम है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। हम नाउमीद नहीं हैं और हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम ये उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह तबारक ताला ने जिस तरीके से सहाबा को इजाज़त दी थी मजलूम होने के बाद कि जो तुम्हें मारने आता है तुम उनसे इंतकाम लो, और जो तुम्हारे साथ इज्जत की बात करता है तुम उन्हें इज्जत का मकाम दो। आज हम फिर उसी रविश पर चलने के लिए पूरे हिंदुस्तान में बच्चों को, नौजवानों को, अवाम को, सबको ट्रेन कर रहे हैं, हम तरबियत दे रहे हैं, हम उन्हें आगाह कर रहे हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल आईपीसी 99 से लेकर के 106 तक अपने दिफा के लिए हमको परमिशन दी गई है। अगर हमारे पास कोई जुल्म करने आएगा तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं अपनी इन बातों को आपको एक पैगाम देकर जाता हूं, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रो ख्यालात बदल सकते हैं, दौरे मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं, हम बदल जाएं तो ये हालात बदल सकते हैं। वाखिर दावाना। अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, सिर्रे अदम है ज़मीर कुन फुगा है जिंदगी। ये थे जनाब मुफ्ती हनीफ अहरार कासमी साहब, नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल। अब मैं